ہمیں جوائن کیا ہے سید محمد علی صاحب نے، جو کہ ماہر ہیں قومی سلامتی امور کے۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر کہیے گا کہ اگر مودی حکومت نے ایپسٹین کے نیٹ ورک کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کیے تو کیا یہ بھارت کی خارجہ پالیسی کو عالمی سطح پر کرپشن اور بلیک میلنگ کا شکار بنانے کا ثبوت نہیں ہے؟ مودی اس ذمہ داری سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ کا کیا تبصرہ ہوگا؟ اہم رپورٹ ہے اور اس سے تین چیزیں بالکل واضح ہو گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارتی سیاسی قیادت اور معاشی قیادت، وہ دونوں جو ہیں امریکہ پہ اثر انداز ہونے کے لیے یا اپنے مرضی کی پالیسیز کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے یا زائنسٹ لابی سے پینگے بڑھانے کے لیے ایپسٹین کا جو ہے سہارا لیتی ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو ان کی ڈبل پالیسی تھی کہ ایک جانب جو ہے عرب دنیا سے بھی تعلقات خوشگوار رکھے جائیں، لیکن پھر ان کو بیک کی جائے، ان کے پہلو میں خنجر گھونپا جائے اپنے را کے انٹیلیجنس آفیسرز کو مڈل ایسٹ میں پوسٹ کر کے، جو کہ اس سے پہلے بھی اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ تو اب اس رپورٹ کا سامنے آنا میں سمجھتا ہوں ایک بڑا لمحہ فکریہ ہمارے عرب بھائیوں کے لیے بھی ہوگا، جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں بھارتی کام کرتے ہیں، جو کہ در حقیقت جو ہے اسرائیلی ایجنٹس کے طور پہ ان کے لیے معلومات فراہم کرتے ہیں، ان کے ایجنڈے کو بڑھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایپسٹین کے ساتھ رابطے رکھنا بھارتی سیاسی اور معاشی قیادت، چاہے وہ مودی صاحب ہوں چاہے وہ امبانی صاحب ہوں، ظاہر کرتا ہے کہ بھارتی جو معاشی قیادت ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سیاسی قیادت ہے، ان کا بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے ایپسٹین کے ساتھ، اور وہ سمجھتے ہیں اس قسم کے مخرب الاخلاق حرکتوں میں ملوث شخص اور اس کے ادارے کے ذریعے سے کانٹریکٹ حاصل کرنے اور امریکی اور مغربی اور اسرائیلی حلقوں میں ہمدردی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ وہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ اور اس معاملے پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کانگریس نے بھی اس معاملے کو اٹھایا اور اس پہ سوالات اٹھائے، جس کو دبانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے۔ تو میں توقع کرتا ہوں جو سنجیدہ اور ذی شعور حلقے بھارت کے اندر بھی ہیں، وہ مودی صاحب کی ان سرگرمیوں پہ کڑی نظر رکھیں گے، اور اس قسم کی پالیسیوں کو ان کو عالمی سطح پہ بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے سید محمد علی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔